الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب واعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحياة الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، بزرگان دین، عزیزان ملت اور اساتذہ علم محمد، اللہ رب العزت نے انسان کو دو طرح کی زندگی عطا کی. ایک زندگی جو ایک محدود ہے، جو ایک دن ختم ہو جائے، اور ایک زندگی ہے جو لامحدود ہے، جس کی انتہا نہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ محدود زندگی کو ہم دنیا کہتے ہیں. دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ قریب ہے. اس کے زیادہ قریب ہے، آخرت کے زیادہ قریب ہے. جو زندگی کے آخر ہے، اس کے بعد کوئی شروع نہیں ہے، اس لیے اس کا نام ہے آخرت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دو زندگی دی ہے، ایک زندگی دنیا کی زندگی اور ایک زندگی آخرت کی زندگی. اور ایک زندگی کو دوسری زندگی پر اللہ نے اسباب کے لیے بنایا ہے. مثال کے طور پر دنیا ایک زندگی ہے، دار الاسباب ہے. اس میں جو بھی کرنا ہے، اس میں عمل جاری ہوگا. اس کے بعد جو زندگی آئے گی، اس کے نتائج نکلیں گے. جیسے امتحان دیتے ہیں، ایک محدود وقت ہوتا ہے. اگر محدود وقت نہ ہو تو اسے امتحان ہی نہیں کہتے. اگر کوئی پرچہ ہاتھ میں دے کر کہے جب چاہے لکھ لو، آپ کی مرضی ہے، تو کہے گا، استاد سے پوچھے گا کیا امتحان ہے یا کچھ اور ہے. اس لیے امتحان کا معنی یہ ہے کہ ایک محدود وقت دیا جائے. اس کے بعد جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے نتائج جو آنا ہے، اس کے جو ثمرات جو آنا ہے، اس کا معنی ہے آخرت، اس کا معنی ہے دار الجزا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیاوی زندگی دے کر اس کے بارے میں ایسا نقشہ کھینچ رہا ہے، ایسی تصویر کشی کر رہا ہے کہ ہم سمجھنے سے بھی بالا تر ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ کسی کے ہاتھ میں ایک چیز دے کر کہے یہ بہت گندی ہے، بہت خراب ہے، تو کہے گا ایسے پھینک دے گا. لیکن اللہ نے ایسی زندگی دے کر کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. دو رخیں ہیں اس کے اندر. اگر تم اس کو اچھی طرح استعمال کرو گے تو تمہارے لیے یہ بھلائی کا راستہ بنے گا. اگر تم اس کو برے طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ برائی کا ایک راستہ بن جائے گا اور برائی کا ایک باعث بن جائے گا. حضرات گرامی، میں ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کے ایک نقشہ بہترین انداز میں کیا ہے اور بہترین طریقے سے کیا ہے، جو انسان کی زندگی پر حاوی ہے، مکمل چھایا ہوا. وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے دنیاوی زندگی کا مقصد 5 مرحلے ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب انتقال ہوتا ہے، پوری عمر پا کر اس کے 5 مرحلے گزرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. جب 6 مرحلے پر قدم رکھتا ہے تو آخرت. وہ 5 مرحلے کیا ہے؟ بہترین انداز. اللہ کہتا ہے لعب ولہو. پہلی زندگی انسان کی کھلونا ہے. اب کھلونے بھی 2 قسم کے ہیں. ایک کھلونا وہ ہوتا ہے، ایک گیم ہوتا ہے جس میں ہار جیت کا مقصد ہوتا ہے. ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے، ایک کبھی جیتتا ہے کبھی دوسرا ہارتا ہے.
یہ ہے. کبھی ایک ایسے کھیل ہوتے ہیں جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس کھیلنا ہے. اسے بولتے ہیں لاعب، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. کھیلتا ہے لیکن کوئی مقصد نہیں ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دے، کنگھی وغیرہ دے، کوئی بھی ہاتھ میں دے دے، وہ سمجھے گا یہی میری پوری کائنات ہے، پوری زندگی میری یہی ہے، پوری دنیا میری یہی ہے. اگر اس سے تھوڑا سا بھی کھینچی جائے وہ چیز کو تو وہ رونا شروع کر دے گا بچہ، اور کہے گا میری دنیا تو مجھ سے چھین لی گئی ہے، میری کائنات تو مجھ سے چھین لی گئی ہے، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، سمجھے گا. لیکن اس مرحلے سے گزر کر تھوڑا سا جوانی کی عمر، جب عقل جب تھوڑی تھوڑی سمجھ بوجھ آتی ہے تو اس کے بعد کچھ کھیل کھیلتا ہے، لیکن اس میں مقصد ہوتا ہے ہارنا یا جیتنا. کوئی بھی ایک مقصد ہوتا ہے، جیتنا یا ہارنا. اگر اس بچے سے جا کر یوں کہا جائے تم چھوٹے بچپن میں اس کنگھی سے کھیلتے تھے، اس سے تھوڑا کھیلو، وہ کہے گا کہ میں چھوٹا بچہ ہوں کھیلنے کے لیے. حالانکہ وہی کھیلتا تھا، لیکن مرحلہ بدل گیا، زندگی آگے بڑھ گئی، تو کہے گا یہ چھوٹے بچے کھیلنے کا ہے، میں کچھ بڑا بچہ ہوں کھیل رہا ہوں، میرا مقصد کچھ جیتنا ہے، میرا مقصد کچھ ہارنا ہے. اسے کہتے ہیں لہو. اللہ کہتا ہے پہلا مرحلہ لعب ہے، اس کے بعد ہے لہو. آگے اللہ کہتا ہے جب اس مرحلے سے گزر کچھ آگے جائے گا، 25 سال یا 30 سال کے درمیان میں جب شباب کا دور ہوتا ہے، جب جوانی کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کہتا ہے زینت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس کے پہننے والے کپڑے اچھے ہو، اس کے لباس اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، وہ پہننے کے جو چشمے ہیں وہ اچھے ہو، اس کی گھڑی عمدہ ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو. ہر چیز سر سے پیر تک جتنے چیزیں وہ استعمال کرنے کے ہیں وہ پورے مکمل مزین ہو، اس کی کوشش کرے گا. جب اس کو آئین کر کے پہننے کے لیے آئین کے بغیر پہننے کے لیے کہا جائے تو کہے گا یہ کیسے پہنوں میں، آئین کے بغیر کیسے پہنوں؟ لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ یہ جوانی کی عادت، جوانی کی زندگی ہے، یہ زینت کی زندگی ہے. اللہ کہتا ہے تیسرا مرحلہ ہے جب شادی وغیرہ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آگے اللہ کہتا ہے ادھیڑ عمر میں آئے گا انسان، 35 سال 40 سال 45 سال کے اندر، یہ ادھیڑ عمر. اس وقت آئے گا تو اللہ کہتا ہے تفاخر بینکم، اس کی زندگی ہوگی فخر. اب اس کے پاس وہ لباس اچھا ہونا، کپڑے اچھا ہونا یہ نہیں سوچے گا، بلکہ میرا منصب کچھ ہو، میرا عہدہ کچھ ہو، میرے پاس اتنا مال ہو، میرے پاس آگے جو بڑھنے والا ہے اس سے میں اچھی ڈگری حاصل کروں، آگے جو کما رہا ہے اس سے بہتر کمائی میرے اندر ہو، یہ کمانے کی فکر ہوگی. اس کے بعد اگر اس وقت میں اگر لباس میں کچھ شکنے پیدا ہو جائے، استری میں آئین میں کچھ فرق پیدا ہو جائے تو کہے گا کچھ پرواہ نہیں، چلے گا. حالانکہ وہی بندہ جب زینت کی عمر میں تھا تو کہے گا اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں. لیکن جب تفاخر بینکم ادھیڑ عمر میں آتا ہے تو اس کے اندر صرف کمانے کا مقصد ہوتا ہے، ڈگری حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اچھے عمدے منصب پر حاصل ہونے کا، کمانے کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اللہ آگے کہتا ہے 4 مرحلے ہو گئے. جب 5ویں مرحلے پر گزرتا ہے تو اللہ کہتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اپنے مال جو جائیداد ہے اس کے اندر اور بھی زیادتی. اگر ایک کما رہا ہے تو کہے گا ایک دکان ہے تو سوچے گا اور ایک بھی دکان ہو جائے دوسری بستی میں تاکہ آمدنی اور اچھا ہو. میرے بیٹے ہیں، میرے بڑے پوتے ہیں، ان سب کو کیا ہے کچھ جائیداد لکھ کر دے دو، اس کی فکر لگ جائے. اللہ کہتا ہے یہی مال کی کثرت کو بڑھانے کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب موت کے قریب جاتا ہے تو 2 چیزوں کی حرص اس کے اندر آ جاتی ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے عمر میں زیادہ، میں اور کچھ سال رہا تو کتنا اچھا رہتا، 80 سال تک رہوں، 90 سال تک رہوں، پھر 90 سال میں اس کو پوچھے نہیں 10 سال اور ہے تو کتنا اچھا رہے گا. یہی خواہش پیدا ہوتی رہے گی. دوسری خواہش ہے مال کے اندر زیادتی ہو، میرے مال جمع کر رہے، میں اتنا مال جمع کروں. تو اللہ کہتا ہے یہ 5 مرحلے بس دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. آگے اللہ تعالی مثالیں دے کر آگے کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ پوری زندگی بس دھوکے کا ایک سامان ہے. یوز اینڈ تھرو، متاع کہتے یوز کر کے، جیسے ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں، اس کو کوئی اپنے جیب میں نہیں رکھتا، یوز کر کے اپنے جیب میں نہیں رکھتا. تو اللہ کہتا ہے یہی دنیاوی زندگی کی حالت ہے، بس استعمال کرنا ہے، بس ختم. وہی بچہ، وہی بوڑھا بندہ جو بچپن میں جس کنگن سے کھیلتا تھا، آج اس کو دیکھ کر ایک حقیر سمجھے گا. جو بچہ کھیلتا ہو سمجھے کہ کیا کھیل ہے،
اس سے کیا مقصد؟ حالانکہ وہی کھیلتا تھا. تو یہ زندگی ہے. یہ 5 مرحلے ہیں. جب یہ 5 مرحلے سے گزر کے چلے جائے گا تو اس کے بعد آخرت کا منظر شروع ہو جائے گا. آخرت کے مرحلے شروع ہو جائیں گے, آخرت کی منزلیں شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد اس کے جو عمل کے جو نتائج ہیں وہ نکلیں گے. اب کرنا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی مرحلہ ہے, 5 زندگی گزرتے ہیں, لیکن اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی مذمت کی ہے اور اللہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ مؤمن کے لیے قید خانہ ہے. اب ہم سوچتے ہیں قید خانے کا معنی کیا ہے؟ قید خانہ کبھی ہر انسان کے نہیں, منصب کے موافق ہوگا. اگر ہما شما جیسے لوگ جائے تو کسی اور کنارے میں ڈال دے گا. کوئی بڑے لوگ عہدے والے جب جیل میں جاتے ہیں, قید خانے میں جاتے ہیں, تو ان کو کچھ کئی چیزیں سہولتیں ملتی ہیں. ان کو ایئر کنڈیشن میں بٹھایا جاتا ہے, ان کو ہر چیز کی سہولت ملتی ہے, پکوان ریڈی رہتا ہے, ہمیشہ ایک پکوان رہتا ہے, جو چاہے وہ پکا کے دیتا ہے. لیکن اس سے یوں کہا جائے آپ کو اچھی زندگی ملتی ہے, ہمیشہ پوری عمر یہی رہی, ہمیشہ پوری عمر قید خانے میں رہی, تو کہے گا نہیں یہ سہولتیں ہیں پھر بھی میں اس میں رہنا نہیں چاہتا. تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ قید خانے سے باہر جائے. تو اسی طرح مومن کی زندگی ہونی چاہیے کہ ہم جو ایمان والے ہیں, ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیاوی زندگی ایک قید خانے کی طرح ہونی چاہیے. ایک وقت ہے بس, اس کے بعد پھر چلے جانا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک لمبی حدیث میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی حضرت جابر اور دیگر جو صحابہ تھے ان سب کو خطاب کر کے کہا, ایک مردار بکری کا ایک بچہ پڑا ہوا تھا جس کے اندر بہت عیب تھا, وہی مر گیا تھا, مردہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی اس کے پاس سے گزرے اور اس کے کان پکڑے, جو عیب دار تھا کان, اس کے پکڑ کے روایت میں ملتی ہے بات کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی, کیا تم اس بکری کے بچے کو جو مردار ہے اس کو 1 درہم میں خریدنے تیار ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کیسے خرید لیں گے, یہ تو بیکار چیز ہے, یہ تو سڑ گیا ہے, مر گیا ہے, اس کو استعمال کر کے کیا فائدہ, یہ تو نہیں. پھر اللہ کے نبی آگے فرمائے, اچھا ٹھیک ہو, میں مفت میں دینا چاہتا ہوں, کوئی لینے تیار ہے؟ تو صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی اس کو لے کر ہم کیا کریں, اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے, بکری کا مردار بچہ ہے, کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں, للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. اللہ کے نبی فرمائے, اچھی طرح غور سے سن لو, یہ دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے. یہ دنیا جسے تم مردار بکرے کے بچے کو چھینے تیار نہیں ہو, خریدنے تیار نہیں ہو, مفت لینے بھی تیار نہیں ہو, اسی طرح ہے تمہاری زندگی ہے. تمہاری دنیا کی زندگی اس سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدیک. تو یہی حالت ہے. اب ہم دنیا کی زندگی, ہماری بہت سے خواہشات ہوتے ہیں کہ کبھی خواہش ایسے ہوتی ہے اس کے پلڑے الگ ہو جاتے ہیں, اس کے نتیجے الگ ہو جاتے ہیں. ایک بندہ تھا بہت زیادہ خواہش کرتا تھا, بہت زیادہ خواہش, وہ سوچتا تھا ہمیشہ اس کے خوابیں ہی ہوتی تھی کہ مجھے ڈرائیور ہو, میں چلاؤں, اب میں جہاں روکو بولوں وہاں روکے, میں جہاں چلاؤ بولوں وہاں چلائے, میرے انتظار میں لوگ کھڑے رہے, میں آؤں تو انتظار میں لوگ کھڑے رہے. ہاں, اس کی خواہش پوری ہو گئی. کیسا نتیجہ نکلا, وہ ایک کھیڑا, ایک دم بستی, ایک دم کھیڑی ہے, کھیڑی بستی, اس بستی کے ٹاؤن بس کا ایک کنڈکٹر بن گیا. آپ سوچے, جب وہ وزن مارے گا جب چلے گا, ڈرائیور بھی ہے اس کے پاس اور انتظار میں رہیں گے لوگ ٹکٹ لینے کے لیے. اب خواہش پوری ہوئی ہے لیکن خواہش الٹی ہو گئی, اس لیے انسان کی خواہش ایسے کبھی الٹی ہو جاتی ہے. تو انسان پوری خواہشات یہاں پورے کرنا نہیں ہے. اس لیے یہ کھیل تماشے کی زندگی نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ دنیا یہ ہمارے لیے عبرت ہے, آگے ہم دیکھنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اکثر مقاصد میں, اکثر مقام میں اللہ رب العزت پچھلے لوگوں کے دنیاوی حالات کو ذکر کیا. وہ خوشحال میں تھے, ویسے تھے, لیکن نبی کے ساتھ تکذیب کیے تھے, ان کا انجام یہ ہوا. تو اس سے اللہ آگے کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, تم اس سے مقصد, اس عبرت حاصل کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قیصر کسریٰ کے فاتح تھے, ایک وقت میں قیصر کسریٰ جو اس زمانے کے سپر پاور تھا, اس وقت اس ریاست کے ساتھ جنگ کیے اور فتح حاصل کر لیے. لیکن اس وقت روایت میں ملتی ہے کہ سونا چاندی کے اتنا ڈھیر مدینہ منورہ میں جمع ہو گیا کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور وہ چھپ گیا,
ڈھیر اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر آگے نہیں دیکھ سکے، اتنا زیادہ ڈھیر تھا، سونے چاندی کا ڈھیر. تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعا کیے تھے جو ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے. حضرت عمر نے کہا یا اللہ ہم اس بات کی دعا نہیں کرتے کہ اس چیز کی محبت، سونا چاندی کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، بس ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ سونا چاندی جو زیورات ہیں، جو بھی ہمارے مال جائیداد ہیں، ان سب کو ہمارے آخرت کا ایک ذریعہ بنا. یہ بہت بہترین دعا ہے جو دنیا کو حاصل کر کے بھی ہم اس کا نتیجہ حاصل کرنا. تو اسی لیے اب دنیا ہمارے پاس دنیا ہے، مال ہو جائیداد ہو، جتنے بھی چیزیں ہیں دنیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس کے رخ کو بدلنا ہے، زاویے نگاہ کو بدلنا ہے، اور خوش نگاہ کو بدلنا ہے تو ہمارے دنیا دین بن جائے. کیسے بنے گا؟ دنیا کو حاصل کرتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، اس کو دو طریقے سے ہم استعمال کرنا ہے. ایک ہے ہمارے آمدنی، ہمارے آنے کی چیزیں، اس کو حلال طریقہ بنانا. اگر 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر حرام مال مل جائے تو پورا ستیہ ناش ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ایک مال کہاں جائے گا ہمیں پتہ نہیں. آخر اللہ کے نبی فرماتے ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کے پیٹ میں حلال روزی نہیں رہے گا، ہمیشہ حرام ہی رہے گا. حرام روزی کے سوا اس کے پیٹ میں ایک رزق بھی نہیں رہے گا. تو حالت آج ایسی ہو گئی، نام بدل لیتے ہیں، لون ہے، انٹرسٹ ہے، نام بدل لیتے ہیں، لیکن وہی حرام چیزیں ہیں، سود ہیں، ان سب کے نام بدل لیتے ہیں. لیکن اس کو ہم آمدنی، جب ہمارے پاس مال آ رہا ہے تو اس کو ہم 1 سے 1000 بار سوچے کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے، یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے. ایک ہے آنے کی اور ایک ہے خرچ کرنے کی. اب جب ہم اخراجات نکال رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم صحیح معنی میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی ہمارا مال حلال طریقے پر خرچ ہو رہا ہے، یعنی ہمارا مال کہیں حلال طریقے پر خرچ نہ ہو جائے تو آخرت میں اس کا وبال ہم ہی بھگتنا ہے. جیسے مال دنیا میں ملا ہے، قارون کے پاس بھی مال ملا ہے، قارون کے پاس بھی وہی جائیداد، وہی مال تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جا کے اس پر شکر ادا کرنے کو کہا، اس کی نعمت کو، اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرنے کو کہا، تو قارون نے کہا یہ کیسا ہے؟ یہ تو میرے بازو قوت کا ثمرہ ہے، اس کا اثر ہے، میں نے اس کو کمایا، میں خود اس کو بڑھانے والا ہوں، میرے پاس مال ہے، میری طاقت ہے، میری قوت ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ آخر اس کو اور اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. لیکن وہی مال حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر. ان کی حکومت تو درندوں، چرندوں، پرندوں پر، ہر چیز پر تھی، جنات، انسان، سب چیزوں پر تھی. لیکن ان کی جو نگاہ تھی وہ اللہ کی طرف تھی. اللہ قرآن کے اندر ان کے واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ خود دعا کیے تھے، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی حکومت دے، ایسی ریاست دے، ایسی ملکیت دے دنیا کے اندر کہ میرے بعد اس کی طرح کسی کو اور نہ ملے، مجھے صرف ملے. اور یہ کیوں کیے یہ بعد میں، لیکن ایسے دعا کیے. بعد میں آگے اللہ تعالیٰ خود سورۃ النمل میں ان کی دعاؤں کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، یا اللہ مجھے خود توفیق دے دے، مجھے تو اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کروں. یہ ہے مال تو ملا ہے، قارون کو بھی ملا ہے، سلیمان کو بھی علیہ السلام کو بھی ملا ہے، لیکن ان دونوں کی نگاہیں الگ تھی. مال وہی ہے لیکن نگاہ الگ ہے. اسی لیے ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو جائیداد ہے، ان سب کے رخ ہم پلٹنا ہے. تو آج یہ اب قریب میں 2020 آنے والا ہے، ہم یہ خوشیاں نہیں منانا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ دنیا اسی کہتے ہیں جو آخرت کے قریب ہوتے جا رہا ہے. تو ہم اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور زیادہ جو صدقات کرنا ہے، اور زیادہ ہم عبادتوں میں اور زیادہ لگانا ہے. جیسے ہم پچھلے سال جیسے گزارے ہیں اس سے بھی اور آگے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس زمانے کو بدل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اس دنیاوی زندگی کا اصل مقصد کو جان کر